انیس فاطمہ بنت مصطفیٰ حسین مرحومہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف و تنویر و تمجید، تسبیح و تحلیل و تقدیس اس ذات خلاق عالم کے لیے جو احکم الحاکمین ہے، خیر الرازقین ہے، مالک کون و مکان ہے، رازق ارض و سما ہے۔ وہ اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم ہے، جو اسے سجدہ کرتا ہے وہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اس کی اطاعت کا قائل نہیں ہے وہ اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اس کی رحمان و رحیم ہونے کی اعلیٰ دلیل یہ ہے، جو بندگی نہ کرے وہ اسے تو دیتا ہے، بلکہ جو اس کی جگہ پر نعوذ باللہ خود کو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے وہ اسے بھی عطا کرتا ہے۔ جب سے کائنات خلق ہوئی اور جب تک رہے گی اس کا نظام یہ ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج بارش فقط مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں۔ آج سورج کی ضیاء مومنین کے لیے روشنی دے گی اور مستفیض کرے گی، کافر کے لیے نہیں کرے گی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم میں ایک فرق ہے۔ رحمان اللہ کی پہلی صفت ہے اور رحیم اللہ کی دوسری صفت ہے۔ رحمان کا بھی ظاہری مطلب ایک ہے اور رحیم کا بھی ظاہری مطلب ایک ہے۔ فرق یہ ہے، اللہ رحمان دنیا میں ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، وہ اپنا رزق عطا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کے فرش و شامیانے کے نیچے انسان زندگی بسر کر رہا ہے، وہ اسے عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ اسے مسلسل سانس عطا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ رحمان دنیا میں ہے اور رحیم آخرت میں ہے، وہاں فقط مومنین استفادہ حاصل۔ امام سجاد علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما، اصحاب تشریف فرما ہے، اغیار تشریف فرما ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، ایک شخص خدمت امام میں آتا ہے، جب رسول اللہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، اس کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اے فرزند زہرا، ان لوگوں میں بھی تو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، یہ بھی تو مخیر لوگ ہیں، نیک افراد ہیں، وہ بھلا ہم سے اچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ امام نے ارشاد جاننا چاہتے ہو؟ امام نے دست اعجاز امامت آنکھوں پر پھیرا۔
امام فرماتے ہیں اب بتاؤ کیا نظر آتا ہے؟ اب جیسے ہی سائل نے دیکھا ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا ہے فرزند رسول میں پہلے جیسا تھا ویسے ہی مجھے بنا دیجیے۔ کیا نظر آیا؟ کہا جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان مومنین کی تو شکلیں نظر آ رہی ہیں، باقی جتنے اغیار مسجد میں نمازیں عطا کر رہے ہیں کوئی ریچھ کی شکل دکھائی دے رہا ہے، کوئی خنزیر کی شکل دکھائی دے رہا ہے، کوئی کتے کی شکل دکھائی دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو ہم اہل بیت سے دور ہو کر عبادت کرتا ہے اللہ انہی شکلوں میں اسے مست کر دے رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مجلس چینوں میں سارے سواب کے اور ہمارا ایک ایک عادت ہے کہ بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کو، ہمارے یوتھ کو، ینگ بلڈ کو مجلس حسین علیہ السلام کے ذریعے ایک ایسا پیغامات پہنچنے چاہیے جس سے ان کی زندگی کے برے اعمال میں اصلاح ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے فیض کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی زندگی کی اصلاح ہے۔ دوسرا فیض کیا ہے؟ اگر ایک انسان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اعمال میں سدھار کیا اور اس کے ذریعے اس کی آل اولاد نے سدھار اور اصلاح کی تو جو مجلس برپا کر رہا ہے جب تک اسے بھی ثواب ملتا رہے گا، جتنے بیٹھے ہوئے حاضرین ہیں انہیں بھی ثواب ملتا رہے گا، جنہوں نے اس انتظام میں حصہ لیا انہیں بھی جب تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر ہم فقط واہ واہ کر اور بات اس کان سے سن کر اس سے نکال دیتے ہیں، نہ ہمارا اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ اعمال ہے، نہ نیت ہے، نہ خلوص ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ عبادت ہے، نہ اطاعت ہے، نہ بندگی ہے، نہ زہد ہے، نہ پرہیزگاری ہے، اور فقط ہم سن کے اور خوش ہو کر چھوڑ دیتے ہیں، تو سب سے زیادہ گنہگار ہم امام وقت کی نگاہ میں ہیں کہ جو ہمارے نہیں تھے انہوں نے غلط کیا، بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ سمجھ پا رہے؟ ہم نے دامن اہل بیت پکڑا ہے اور وہ بدقسمت ہے جو مجلس سید الشہداء میں حاضر ہو اور اپنی زندگی کے اعمال کی اصلاح کی ایک بات حاصل نہ کر سکتا۔ ایسی مجالس سے پرہیز کیجیے، عادت میں سدھار پیدا کیجیے جو فقط ہمیں ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں بلکہ شہزادی اعلیٰ میاں صدیقہ طاہرہ خاتون روزگار حضرت آپ کا ارشاد گرامی، آپ نے بہت حدیث سنی ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں فاطمہ جب تک ایک ایک شیعہ جنت میں داخل نہ ہوگا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ہم سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں غیبت عیب جوئی بیان کرتے ہیں تو بھی ہم خوش ہوتے ہیں کہ شہزادی جب تک جنت میں نہیں جائیں گی جب تک تم نہ چلے جائیں، ہم چوری کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں، برائیاں اور عیبیلے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں فریق پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اگر آگ بھڑکا دیتے ہیں تو بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اور شہزادی کا قول زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث غلط نہیں ہے، غلطی کیا ہے؟
ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھ بیٹھتے ہیں. شہزادی کی حدیث غلط نہیں ہے نا، اس میں غلطی یہ ہے ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں. اور امام صادق آل محمد فرماتے ہیں شیعتی، امام فرماتے انما الشیعہ من اطاع اللہ وعمل اعمالہ. ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرے اور ہمارے بتائے ہوئے اعمال اور حکم کے اوپر عمل کرے. امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہو اور ہمارے بتائے ہوئے احکام کے اوپر عمل کر رہا ہو. اب جس میں یہ دو کوالٹی نہیں ہے وہ اللہ کی ذات کی قسم ہرگز شیعہ ہے. محبت تو بہت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. دنیا کی زیادہ تر قوم اہل بیت سے محبت کرتی ہے. آپ نے دیکھا 7 محرم 8 محرم 9 محرم میں غیر مسلم تک آپ کے عزا خانوں میں دربار حسینی سے حاصل کر لے جاتے ہیں. جو پورے سال ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بھی دربار حسین دربار امام سے قبول ہو جائے. بے شک بے شک محبت تو ہے. نصیری کے لیے مشہور ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہاڑ کی بلندی سے پھینک دیتا ہے کہ اگر علی والا ہوگا تو بچ جائے گا اور علی کے مخالف ہوگا تو مر جائے گا. اس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے پہاڑ کی بلندی سے. ایک معصوم بچہ پھینک جانے کے بعد بھی بچ جاتا ہے. لیکن روز محشر محبت خالی نہیں بخشوائے گی، شیعت بخشوائے گی. اور شیعہ وہ ہے جو پہلے امام سے لے کر آخر امام تک کے اوپر یقین کرے اور ان کے بتائے ہوئے احکام کو مانے. تو اب میں عرض کروں ایک ماں کے سارے سوال کے مجلس. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر اللہ سے کلام فرماتے تھے، توریت نازل ہوئی تھی. کوہ طور ایک بڑا عظیم پہاڑ 50 ہاتھ 50 فٹ اوپر. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو قدم ذرا لڑکھڑا رہے تھے. تو ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، موسیٰ ذرا قدم سنبھال کر چلنا. موسیٰ ذرا قدم سنبھال کر چلنا. جو تمہارے حق میں دعا کرتی تھی اب وہ ماں نہیں رہی. اب وہ ماں نہیں رہی موسیٰ جو تمہارے حق میں دعا کیا کرتی تھی. آپ سمجھ رہے ماں کا رتبہ، قدرت خدا، عظمت الہی سمجھ رہے ہیں. اس کی ازنا ترین قدرت یہ ہے اپنی مخلوق کے لیے اور ماں کا رتبہ اتنا بنایا. اللہ نے ہدایت پانے والے بعد میں بھیجے، ہدایت دینے والے پہلے بھیجے. آدم پہلے آئے، باقی مخلوق بعد میں آئے. انسان پہلے رزق دیکھ رہا تھا جب انسان خلق ہو رہا تھا. دوسرے آسان الفاظ میں اس معبود حقیقی قادر مطلق کی عظمت دیکھیے جن رگوں میں خون جاری ہے. اولاد ابھی شکا میں مادر ہی کے اندر پرورش کر رہی ہے. اس اولاد کی غذا کا انتظام ان جاری رگوں کی خون میں اللہ نے دودھ کو جاری کر دیا. انسان کیا حق ادا کر سکتا ہے ماں کی ممتا. آج ہمارے یہاں جوان بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ رتبہ، کچھ منصب، کچھ اسٹیٹس حاصل کر لیتے ہیں. پیسہ، ثروت، علم، نالج، ترقی
اور اس کے بعد کہتے ہیں آخر ہمیں دیا ہی کیا ہے ہماری ماں اور ہمارے باپ نے. یہ تو سب کچھ کرتے ہیں, دنیا کرتی ہے, ہمارے لیے کیا کیا ہے. امام صادق علیہ محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اگر ایک ہی انسان نوح علیہ السلام کی بھی عمر حاصل کر لے, ساری زندگی دنوں میں روزے رکھتا ہو, رات میں نماز شب میں کھڑا رہتا ہو, ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہو, اللہ کی ساری عبادت جو کر رہا ہے وہ اسے قبول ہو بھی رہی ہو, اور وہ پھر چاہے کہ اس کی ماں نے جو اس کی کمسینی کے عالم میں ایک رات میں جو زحمت و مشقت و تکلیف برداشت کر کے اسے گیلے سے سوکھے میں بدلا ہے, اسے کروٹیں دلائی ہیں, اپنی ساری عبادتیں اگر ماں کو ایک رات کی زحمت کے بدلے دے دے تب بھی اس کی ایک رات کی محنت کے بدلے ساری زندگی کی عبادت سے حق ادا نہیں ہو سکتا. ساری زندگی کی عبادت دے دے فقط ایک رات کی زحمت کے بدلے جو ماں نے اس بچے کے لیے کی ہے. اور آج انسان سمجھتا ہے ماں کو ٹھکرانے کے بعد, باپ کو اذیت دینے کے بعد آج ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر, ہمارا ماحول, ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے. ذاکرین آتے ہیں, مولا کی فضائل سبق پڑھاتے ہیں, ہمارے لیے واجب ہے ان کی فضیلت سننا, دلوں میں ان کی فضیلتوں کی جاگزی کرنا, ان کی محبت سے سانس لینا ہماری ایمان کی تازگی کا ثبوت اور ایمان کے باقی رہنے کی ضمانت ہے. لیکن کیا کبھی یہ بھی بتایا کہ ہمیں والدین کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے؟ کیا کبھی یہ بھی بتایا کہ امام نے ارشاد کیا فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے کیا کرو؟ کیا آپ ذاکرین سے یہ بھی سماعت کرتے کہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے, ہم ماں باپ سے بات کس طور, کس طرح, کس لہجے میں کریں؟ نہیں, ہم اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اسے مجلس سمجھتے ہیں جس میں بہت سارے نعرے لگ جائیں اور واہ ہو جائے اور سمجھو مجلس کامیاب ہوگی. نہیں, مجلس وہ عظیم ہے جس سے اللہ خوش ہو اور امام خوش ہو اور شہزادی عالمیان خوش ہوتی ہوں, اور ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں, ہم سے ہمارے والدین خوش ہوتے ہیں. ہم نے ایک مجلس نہیں پورا عشرہ سنا, پاس میں اور عشرے ہو رہے ہیں, ہم نے وہ سب بھی سنے. ایک لمحے کی ہمیں فرصت نہیں مجلس سے سنتے, لیکن ہم اپنے عزیزوں کو گالیاں دیتے ہیں, ان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا. ماں باپ کی ہم توہین کرتے ہیں, الٹے جواب دیتے ہیں, بلند آواز سے بولتے ہیں, ہم میں فرق نہیں آیا. تو بھلا ان مجلسوں سے ہمیں کیا فیض ملا؟ جتنا ہم امام کو روتے ہیں اس سے زیادہ غیب میں امام ہمیں. قرآن کہتا ہے وَلَا أُفِّلْ لَهُمَا, اگر ماں اور باپ ظالم بھی ہیں تو انہیں اف بھی نہ کرو. آج کا میان, آج کا معاشرہ دیکھیں, ماں باپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں, باہر پھینک دیتے ہیں. بڑی سٹیز میں جائیے, سینئر سٹیزنز ہاسٹلز ہوتے ہیں جو بہت بزرگ ایجڈ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, جو 1000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے, وہ اپنے ماں اور باپ کو نہیں پاتا. آج ہم پیدل جاتے ہیں حج کے لیے, پیدل جاتے ہیں نجف اشرف سے کربلا کے لیے. گھر میں ہمارا ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, باپ کے ساتھ ہمارا مزاج اچھا نہیں ہے. سفر پیدل کر رہے ہیں کربلا
کربلا کے لیے نجف اشرف سے، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری نجات ہو جائے گی. نہیں، امام کربلا میں نہیں ہے، خالی نجف میں نہیں ہے. آپ دل کی گہرائی سے اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اگر دل سچا ہے تو آپ کے امام آپ کے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے. آپ جب سچے دل سے تڑپ کر دعا کرتے ہو تو آپ کو کربلا یا نجف اشرف جانے کی یا کعبے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس مقام پر سچے دل سے بلاتے ہو آپ کی نصرت کے لیے امام آ جائے. ہم پوری رات عبادت کر رہے ہیں، شب قدر میں پورے رمضان کے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہماری ماں کے اور ہمارے والد کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ہے. اللہ عبادتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، عبادتوں سے راضی نہیں ہوتا ہے، اپنے حکم کی تعمیل سے راضی ہوتا ہے. عبادت تو ابلیس بھی بہت کرتا تھا. ہم جنت تلاش کرتے ہیں حج کرنے میں، خالی عبادت کرنے میں، یا خالی جس چیز کو بھی سمجھتے کہ اس سے جنت ملے گی. نہیں، ادھر ادھر جنت نہیں ملتی ہے. حکم نبوی ہے الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حقیقی جنت کو تم ٹھکرائے ہوئے ہو اور بعد میں جا رہے ہو نجف اشرف، بعد میں جا رہے ہو کربلا، بعد میں جا رہے ہو اللہ کی بیت اللہ کی زیارت کرنے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے. حکم خدا ہوتا ہے. حقیقی جنت کو ٹھکرانے کے بعد اس مقام پہ اللہ حاضر نہیں ہوتا ہے. اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. جس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اس سے سیدہ راضی نہیں ہوتی. جس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے امام اس سے راضی نہیں ہوتے، نبی راضی نہیں ہوتا، خدا بند قدوس اس سے راضی نہیں ہوتا. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اللہ بھی خالق ہے، ماں باپ بھی خالق ہیں. اللہ غیبی خالق ہے، ماں باپ وسیلہ خلقت ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے، ذریعہ خلقت ماں باپ ہوتے ہیں، جس نے تکلیف صحیح، اذیت صحیح، صعوبت صحیح، مشکلات کا سامنا کیا. تو جو انسان ان دو ہستیوں کی اطاعت نہیں کر سکتا، جس نے اپنی تمام جسم و جان کی طاقت اس اولاد کو پالنے میں لگا دی، تو بھلا وہ اس خالق کی کیا اطاعت کرے گا جو نظر ہی نہیں آتا. اس لیے وہ فرماتا پہلے ان کو تو سمجھو تب مجھے سمجھو. رضائے والدین میں رضائے خدا ہے. جب اگر یہ سمجھ میں آئے، ایک کی بھی سمجھ میں آئے، اپنے ماں باپ سے اب جا کے بہت ادب و احترام سے جب ہمارا جوان طبقہ بچے جب کلام کریں گے اور ان میں سدھار پیدا ہوگا، تو جس کے اصال ثواب کی مجلس ہے اس کی بھی روح کو عظیم اجر و ثواب ملے گا. جتنے افراد تشریف فرما ہیں انہیں بھی اجر و ثواب ملے گا، اور شہزادی بھی آپ کو دعائیں عطا ہے کہ یہ ہے تبلیغ حق کا ذریعہ مجلس سید الشہداء. آخر انسان ایک وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ ہماری دولت، ثروت، مال، منال، جاہ و حشم سب رکھ رہ جاتا ہے. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، ذوالقرنین ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے مشرق سے مغرب تک حکومت دیا. سوال کریں، ایک چابراہ پر چوراہے ایک آدمی کے پاس بہت سارے انسانوں کی کھوپڑیاں موجود ہیں، اور وہ کھوپڑیاں ایک کے بعد ایک اٹھا
دوسری اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے، تیسری اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ جناب ذوالقرنین علیہ السلام عجیب محسوس کرتے ہیں، گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اس کے قریب جا کے کہتے ہیں بھائی اس میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں امیر کون تھا؟ اس میں غریب کون تھا؟ جناب ذوالقرنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کیسے پتہ چل جائے گا؟ آواز قدرت آئی، ذوالقرنین یہ ایک فرشتہ ہے جو آپ کو بتانے کے لیے ہی یہ سب کر رہا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو تبلیغ کیجئے کہ مرنے کے بعد کوئی دولت، کوئی مال و ثروت کام نہیں آتی، جس کا جتنا عمل اچھا ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی اخروی کے حالات اچھے ہوا کرتے ہیں۔ سب یہی رہ جاتا ہے۔ انسان کی فکر، اس کی تمنا اپنی زندگی کو آگے بڑھانا اور آگے بڑھانا اور آگے بڑھانا۔ اس کی ساری زندگی کے اندر ایک وقت آپ نہیں دیکھو گے کہ میرے موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میرے اخلاق کی وجہ سے لوگ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے نیکی سے یاد کریں گے یا برائیوں سے یاد کریں گے۔ کبھی تصور کیا؟ اپنے دل میں سوچیے۔ یہ ضرور آپ نے پروگرام کیا ہوگا، پلان بنایا ہوگا کہ اتنا انشورنس باقی ہے، اتنے ہمارے پاس پیسے ہیں تو اس کے بعد اولاد یہ ترقی کرے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میرے اعمال کے ذریعے لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی۔ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ارشاد ہے خالط الناس مخالطتاً ان متم احبق علیکم وان عشتم ان غلیکم، تم لوگوں سے ایسے ملو جیسے واقعاً ملنے کا حق ہے، اگر تم زندہ رہو تو بار بار تمہاری ملاقات کی تمنا کریں، اور اگر تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کریں۔ یہاں بہت عظیم شخصیت تھی۔ اپنے آپ کو ایک پتھر کی طرح بھاری نہ بناؤ کہ ہر انسان سوچے ختم ہو گیا تو بہت اچھا ہوا۔ ایک پھول کی مہک کی طرح اپنے کردار کو سنبھالیے تاکہ ہر انسان آپ کی ضرورت محسوس کرے۔ آپ جہاں جائیں، جس بزم میں، جس نظم کے اندر، جس لوگوں کے درمیان آپ جائیں، آپ کی مہک، آپ کے علم کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے کردار کی مہک لوگوں کو ایک منور کرتی ہوئی چلی جائے۔ آپ کی چھاپ، آپ کا عمل اور آپ کا سایہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کو آئیڈیل ماننے پر، نمونہ عمل ماننے پر مجبور ہو جائے کہ ہم ان سے سیکھ حاصل کیجیے۔ یہ ہے پیغام اسلام۔ اور آج کا جیسا معاشرہ ہے، آج کے جیسے حالات ہیں، آپ نے دیکھا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، کسی کی اولاد، کسی کا بھانجا، بھتیجا، پوتا، پوتی، چھوٹے چھوٹے بچے، جب ایک معصوم بچہ بغیر خاص سبب ماں باپ کچھ کھلانا سکھاتے ہیں نا، تو ایک چمچ سے، کسی آلے سے ایک بائٹ، ایک لقمہ اس کے دہن میں، اس کے منہ میں ڈالتے، اس کی نزاکت اور کمزوری کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اگر ایک چمچ دودھ یا چاول یا کوئی چیز ڈالی جاتی ہوتی ہے تو آدھا وہ باہر نکال دیتا ہے اور آدھی کو کھا پاتا ہے۔ ماں باپ فوراً اسے صاف کرتے، دوبارہ پھر ڈالتے ہیں، محبت اور اخلاق کے بنا پر۔ پھر دوبارہ ایسا ہوتا ہے، پھر وہ آگے کوشش کرتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر اولاد چلنا شروع کرتی ہے نا، انہیں پکڑ کر ماں باپ، اس کا بزرگ، اس کا مربی، اس کا پرورش کرنے والا انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، 2 قدم چلنے کے بعد بچہ لڑکھڑاتا ہے، گر جاتا ہے، ماں باپ پھر اسے اٹھاتے ہیں، پھر گر جاتا ہے، پھر اسے سنبھالتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں۔
یہ ہوتا ہے نہیں بچوں کے ساتھ. اب بچہ بڑا ہوتا ہے, کوئی مارکیٹ کوئی بازار میں بچہ جاتا ہے, ماں باپ کی عادت ہوتی ہے اکثر ساتھ میں لے جانے کی, اور بچے کی عادت ہوتی ہے ڈیڈی بابا پاپا جو بھی بولتا ہے یہ کیا ہے. باپ بتاتا ہے تھوڑی دور آگے چل, اچھا یہ کیا ہے. باپ بتاتا ہے یہ, اچھا یہ ہوتا کیوں ہے, کہیں اس لیے ہوتا ہے. اچھا پھر اس کا کیا ہوتا ہے, ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوگا. باپ یا ماں یا ساتھی یا بڑا بھائی یا جو بھی اس کا پرورش کرتا ہے وہ گھبراتا نہیں, محبت سے پیار سے بیٹا یہی ہوتا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. ذرا سا بچہ بیمار ہو گیا, سب باتیں ذہن میں رکھنا, ذرا سا بچہ بیمار ہو گیا, چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو یا کروڑپتی, اپنا خون تک دے کر اس بچے کی زندگی بچانا چاہتا ہے. ہر ماں باپ کیا ہے, میرے پاس کچھ نہ رہے لیکن یہ بچہ بچ جائے. آخری بات, اب زمانہ کروٹ لیتا ہے, وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے, فرمان چڑھ جاتا ہے, ترقی حاصل کر لیتا ہے, کسی منزل اور رتبے تک پہنچ جاتا ہے, کسی درجے تک پہنچ جاتا ہے. نوکر و چاکر اس کے گھر میں ہوتے ہیں, پیسے کی بو آنے لگتی ہے, اور وہ ماں باپ ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں, نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں, ہاتھ پیروں میں لرزہ آ چکا ہوتا ہے, زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, بولنے میں لکنت پیدا ہونے لگتی ہے. اب وہ زمانے کی کرمٹ جانتے ہیں, جو ماں باپ ہر چمچے میں آدھا گرنے کے بعد صاف کرتے تھے, اب ایک بزم ایک محفل میں جب باپ پہنچ جاتا ہے, لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ سے جب وہ ایک لقمہ اپنے دہن میں ڈالتا ہے تو آدھا گر جاتا ہے, آدھا دہن میں پہنچ جاتا ہے. تو بچہ جو بچپن میں تھا نا وہ جوان ہو چکا ہے, وہ آگ ببولا ہو جاتا ہے. آپ کو کھانے کی تمیز نہیں ہے. یہ میرے یار دوست ہیں, میرے پہچان کے ہیں, میرے سرکل کے ہیں, ان کے سامنے میری انسلٹ ہوتی ہے, مجھے توہین کا احساس ہوتا ہے, اور آپ ان کے سامنے یہ سب کرتے ہیں, آدھا کھاتے ہیں, سارے کپڑے گندے کر دیتے ہیں. آپ کو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے. اب ذرا اس باپ کے دل سے پوچھ کے دیکھیں, اس پرورش کرنے والے یا اس بڑے بھائی یا اس مربی کے دل سے پوچھئے اس کو کیا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی بچپن میں پرورش ہوئی. زمانہ آگے کروٹ لیتا ہے. جس نے اپنی ساری دولت و دل اور خون تک اولاد کو نثار کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا, آج اس کے والدین 10-10 روپے کے محتاج ہو جاتے ہیں. آج ماں باپ کو گھر سے نکال کر سینئر سٹیزن ہاسٹل میں رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم ہر مہینہ آپ کو یہاں پیسے بھیجیں گے, آپ کی یہاں دیکھ بھال ہوگی, ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے. کس ترقی کی سرحد پر پہنچ گیا ہے معاشرہ. ضعیفی کے عالم میں بھول چوک کا احساس ہونے لگتا ہے, انسان بھولنے لگتا ہے. ابھی گھر میں ایک شخص آیا, ماں ہے, باپ ہے, بوڑھے, ضعیف ہے, ناتواں ہے, کم دیکھتا ہے, کچھ بات کی آنے والے نے. ابھی وہ رخصت ہوا تو آواز دی, بیٹا کون آیا ہے, بہت نیک ہے, بہت لائق پر ہے, تو بتاتا ہے ماں یا باپ. یہ آیا تھا, وہ شخص ہے. دوسری بار کوئی آیا تھا, یہ وہی بچہ ہے نا جسے بار بار معلوم کرنے کی, پوچھنے کی عادت تھی, یہ سامان کیا ہے, یہ سامان کیا ہے, یہ سامان کیا ہے, اور ماں باپ خوشی سے بتاتے تھے. اب جب زمانہ کرمٹ لیتا ہے اور اولاد سے ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کون آیا, 1-2 بار بتانے کے بعد اولاد چھڑک کر کہتی آپ کو کام کیا ہے, خاموشی سے کونے میں پڑے رہو.
کیا ضرورت ہے آپ کو بار بار پوچھنے کی؟ آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں. تو ہماری ضرورت ہے ہم بہت آگے نہ جائیں، اسلام کی چوٹی تک ہم پہنچ جائیں، بلندی تک. پہلے ہمیں اس کی بنیاد تک پہنچنا چاہیے. ہم مسئلے معلوم کرتے ہیں نماز شب کے، ظہور امام کے، اور اس فلانے کے، اور قیامت کے بعد کیا ہوگا. پہلے اپنے ماں باپ سے تو شروعات کرنی چاہیے. یہی پتہ چل جائے اگر ماں باپ کی نافرمان ہے اولاد اور والدین راضی نہیں ہے تو سمجھ لینا ہمارا پورا ٹھکانہ جہنم ہے. چاہے حج 1000 کر لے یا صدقے 1000 نکال دے، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی ہے. اپنے سرکل میں، اپنے دوستوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں ان چیزوں کا تذکرہ کیجیے کہ اسلام کہتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. اور جب یہ عالم ہوگا نا اولاد فرما بردار ہوگی تو ماں باپ پہ کبھی ضعیفی نہیں آ سکتی. عمر کے تقاضے سے بدن ضعیف ہو سکتا ہے لیکن دل کبھی ضعیف نہیں ہوگا. موت کیا ہے؟ ربط مسائل پر حضرت سلمان فارسی. آج ہمارے ہاں ایک عجیب ایک چلن پیدا ہوا ہے، موت آئے گی، جب آئے گی تو دیکھیں گے کیا ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر جوان کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھیں گے. جب موت آتی ہے تو کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. جب وہ آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے. نہ وہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ نوجوانی دیکھتی ہے، نہ ضعیفی دیکھتی ہے، نہ کسی کو یتیم ہونے سے اسے ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کو بیوہ ہونے سے اسے ڈر ہوتا ہے. حکم خدا کی پابندگی کا نام موت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں موت بہت آسان ہوتی ہے؟ بہت بڑے مرحلے کا نام موت ہے، بہت بڑے مرحلے کا نام. موت وہ ہے جس سے انبیاء بھی لرزتے تھے. اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے گناہ کیے تھے، اس لیے نہیں. قرب خدا کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ہر امام لرزتے تھے. موت تو بڑی بات ہے. جب امام وضو فرماتے تھے تو آپ کے بدن کے اعضاء و جوارح لرزنے لگتے تھے، کیونکہ اب خدا کی ملاقات ہے. کیا موسیٰ جیسا نبی صاحب شریعت پیغمبر، کہ ابراہیم جیسے نبی جو خلیل الہی ہو، کبھی گناہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ حرام ہے. ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مخلوق شفاعت حاصل کرے گی. لیکن جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام حق آیا موت کا، آپ گھبرا جاتے تھے. آپ نے اکثر سنا ہے اللہ نے ملک الموت کو اختیار دے کر بھیجا تھا کہ جب تک یہی نہ کہیں روح قبض نہ کرنا. بزرگ حضرات تشریف فرمائے. آخر کار ملک الموت ایک انسانی شکل میں ایک قبر کو بنا رہے ہیں. راہ میں موسیٰ علیہ السلام تھے. ہر ایک کے مددگار ہیں موسیٰ، جو بھی ملتا ہے مدد کر دیتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، یا ہو گیا ہے، یا ہونے والا ہے، واللہ اس کے لیے قبر تیار ہے. جناب موسیٰ نے پوری قبر کھدوائی. اچھا اس کا قد و قامت کیا ہے؟ ملک الموت کہتے ہیں جیسے آپ ہے بس سمجھیے ایسے ہی قد و قامت تھا. کہ اگر ایسا ہی ہے تو میں قبر میں لیٹ کر دیکھ لیتا ہوں.
اب جیسی قبر میں لیٹے اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا. دعا کی پروردگار میں چاہتا ہوں میری روح کو یہی قبض فرما دے. تو آپ سمجھے کتنی خطرناک چیز کا نام موت ہے، اور جس میں جتنی معرفت ہوتی ہے وہ آخرت کی منزل سے اتنا ہی خوف زدہ ہوتا ہے. گناہ نہیں ہے معصوم کی، نعوذ باللہ، ان کی معرفت بلند ہے. ہم معرفت نہیں رکھتے، اعمال صالح نہیں رکھتے، پورا قرآن ہمارے سامنے پڑھ دیجئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. معصوم کے سامنے ایک آیت کی بھی تلاوت ہوتی تھی تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے. موت کیا ہوتی ہے؟ آخری شب ہے. حضرت ام کلثوم دیکھ رہی ہے بابا علی مرتضیٰ کبھی خیمے کے دروازے پر جاتے ہیں گھر کے، کبھی واپس شہر میں آ جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے کبھی آگے. اتنا پریشان بابا آپ کو کبھی نہیں دیکھا. امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آج اس سے ملاقات کی شب ہے جو ہمارا مالک و رازق و خالق ہے. ہم سمجھتے ہیں جب موت آئے تو دیکھا جائے گا. ہم اعمال میں کتنے زیادہ پیچھے ہیں. وہ تو شافع روز جزا ہیں، وہ تو بڑی بات ہے. ان کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ خود جنت و جہنم بانٹنے والے ہیں. علی قسیم النار والجنہ. تصور کر رہے ہیں، میسج جا پا رہے ہیں. سلمان فارسی 350 سال کے صحابی، جس کے لیے نبی نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. مدائن کے اندر جناب سلمان فارسی حضور رحمت للعالمین سے ایک تمنا کی، یا رسول اللہ مجھے فرمائیے کہ میرے وقت آخر کب ہوگا. نبی نے فرمایا سلمان جب مردہ تم سے کلام کرنے لگے تو سمجھنا تمہارا وقت آخر ہے، تمہارا وقت آخر ہے. سلمان فارسی مدائن میں ایک وقت ایسا آتا ہے، سلمان فارسی فرماتے ہیں کاش میری ملاقات کے لیے میرا کوئی عزیز آ جاتا. پردیس میں ادھر مدینہ منورہ کے اندر مولا متقیان علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان حضرت اسبق ابن نباتہ جو امام اول کے شہادت کے راوی، اسبق ابن نباتہ سے بہت روایت ہے. آپ نے مدائن بھیجا، مدائن میں جیسی بھیجا دق الباب کیا. سلمان فارسی کے ایمان کی منزلت دیکھیں. ایک مرتبہ سلمان فارسی دروازہ بند ہے، ناکنگ ہوئی، دق الباب ہوا. سلمان فارسی فرماتے ہیں اسبق اندر آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا. بند دروازے میں سلمان نے دیکھا دروازہ کھولا گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا سلمان فارسی نے سلام کے بعد میں ایک تمنا کی، اسبق میں چاہتا ہوں مجھے قبرستان تلک لے چلو. آخری جملہ ہے، قبرستان تلک لے چلو. جناب اسبق ابن نباتہ نے 350 سال کی عظیم زندگی ہے جناب سلمان، قبرستان تک لے گئے. دروازے پر آ کے آواز دی السلام علیکم یا اہل القبور. ہر مرتبہ ایسے ہوتا تھا. اب ایک دور کونے سے ایک قبر میں سے آواز آئی وعلیک منی السلام یا سلمان. اے سلمان تم پر بھی ہمارا سلام. ضعیفی کے عالم ہاتھوں کو لرزاتے ہوئے ایک مرتبہ اشارہ کرتے ہیں اسبق مجھے اس منزل تک لے جاؤ. اسبق ابن نباتہ جناب سلمان فارسی کو اس قبر تک لے گئے. قبر کے قریب بیٹھ گئے جناب سلمان فارسی. معرفت کا عالم دیکھیے، گناہ نہیں ہے سلمان فارسی کا، اہل بیت میں شامل ہے نبی کے حکم کے مطابق، لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے.
جسے معرفت ہوتی اسے ہی خوف ہوتا ہے. ایک مرتبہ صاحب قبر کے قریب بیٹھ کے کہتے ہیں میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں, بتا تو کون ہے. جسے سلمان حکم کرے بھلا وہ مرتد کیوں نہ ہو. یہ اہل بیت کے در کا تصدق ہے کہ ان کے در کے غلام بھی مردوں سے کلام کرتے ہیں. ایک صلوات اللہم صلی اللہ سلامت رکھے تو عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ. قبر کے قریب بیٹھ گئے, سوال کیا, اے صاحب قبر میں فقط ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, جس جملے کے لیے سربندی تھی, ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. آواز آئی, اے صحابی رسول حکم کیجئے, کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ اے صاحب قبر مجھے یہ بتا, موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ احتضار کا سکرات کا وقت کیسا گرم گزرتا ہے؟ بس ایک مرتبہ قبر میں سے آواز آئی, آہ سلمان کاش یہ معلوم نہ کیا ہوتا, میری تکلیف میرا درد نیا ہو گیا. چیخ, سلمان بتاؤں کیا ہوتا ہے درد؟ مجھے 100 سال ہو گئے اس دنیا کو چھوڑے ہوئے, اور سلمان جو پہلے وقت دم نکلنے کی تکلیف میں نے سہی ہے, آج 100 سال کے بعد بھی وہ تکلیف اتنی ہی ہے جتنی 100 سال پہلے مجھے تھی. اس لیے کہتے ہیں اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے, اہل بیت کے سچے دوست دار بنیے. ہم 1000 بار کہیں کہ ہمارے اہل بیت ہیں, بڑی بات نہیں ہے.
وہ ایک بار کہہ دیں یہ ہمارا ہے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے۔ ایک سال ثواب کی بات، اللہ مرحومہ کو جوار معصومین میں، جوار شہزادی عالمیان میں جگہ عطا، ان کے پسماندگان، ان کے اقارب، ان کے آل و عیال کو، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا۔ آپ سب ان کے لیے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم سے سرفراز۔ لیکن عزیزو، ایک یہ ماں جس کے غم منانے کے لیے اس کی اولاد، عزیز اقربا مومنین اتنی تعداد میں تشریف فرما، لیکن ہائے ایک حسین کی ماں مدینے میں تھی جس کے اوپر جل کا دروازہ گرا دیا گیا، فاطمہ کی سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھا اور آواز دی، فضا میرا بچہ محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے سہارا دو، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ سنیں گے عزیزوں، حسین کی ماں پہ کتنے ظلم ہوئے، جس ہاتھ سے فاطمہ تسبیح خدا کرتی تھی، ظالم نے ایک ایسا تازیانہ مارا کہ تا دم آخر فاطمہ کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، اور اس ہاتھ سے کبھی سیدہ تسبیح نہ پڑی۔ کتنا ظلم کیا تھا ظالم نے عزیزوں۔ بس ایک وقت آتا ہے، اسما سے فرماتی ہیں، اسما جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں زندہ ہے، اور جب میری آواز سے تسبیح ختم ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے۔ لیکن اسما میری شہادت کی خبر سے پہلے میرے بچے حسن و حسین کو کھانا کھلا دینا، انہیں پانی پلا دینا، بعد میں انہیں شہادت کی خبر دینا۔ اللہ اللہ، بس اسی اسنا کے اندر اسما دیکھتی ہے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، آواز تسبیح برقرار ہے۔ اسی اسنا میں آواز بند ہوئی، اسما سمجھ گئی سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی، اپنا سر و سینہ پیٹا، لیکن ابھی اپنے آپ کو خاموش کیا، کہیں حسنین آ کر یہ حال نہ دیکھیں۔ حسنین بے قراری کے عالم میں آئے، بالوں کو بکھرائے ہوئے ہیں، مرتبہ اماں کو پوچھتے ہیں، اسما ہماری وادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما فرماتی، شہزادو پہلے کچھ کھانا تناول فرما لیجیے، ذرا تصور کریں، حسنین کا حال بیگانہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور اسما ایک مرتبہ کہہ رہی ہیں کچھ کھا لیجیے، کچھ تناول فرما لیجیے۔ اسما سے امام حسن امام حسین فرماتے ہیں، اسما کیا کبھی دیکھا ہے ماں کے بغیر ہم نے لقمہ بھی کھایا ہو؟ ماں کا احترام کیا ہوتا ہے یہ امام حسنین علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عزیزو اسما کے بس صبر کا بندھن ٹوٹ گئے، آواز دی، اے شہزادو آپ کی مادر گرامی حجرے میں ہے، درجہ شہادت پر پہنچ گئی، لیکن شہزادو آپ کی بیتابی بتا رہی ہے کہ آپ کو محسوس ہوا کچھ المیہ ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ امامان حسنین فرماتے ہیں، ہاں اسما ہم روضہ رسول پر تھے، ایک مرتبہ روضے سے تھرایا، آواز آئی، حسنین تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، بس وہ وقت آ گیا ارباب عزا جب شہزادی عالمیان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور ایک مرتبہ جنازہ تیار ہو گیا۔ بچوں سے کہا آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک ایک بچہ، ایک ایک عزیز، ایک ایک مستورہ نے آخری دیدار کیا۔ زینب ام کلثوم کی باری آئی، شہزادی نے ماں کی آخری زیارت
زیارت کی. ایک مرتبہ امام حسن کو بلایا, امام حسن نے آخری زیارت کی. ایک کونے میں ایک بچہ کم سنی کی عالم ہے, گریہ کر رہا ہے. امام علی فرماتے حسین کیا اپنی ماں کی زیارت نہیں کرو گے؟ امام نے ایک سوال کیا, بابا میں پوچھنا چاہتا ہوں. علماء فرماتے بابا یہ بتائیے میری ماں فاطمہ کا زیادہ رتبہ ہے یا عیسیٰ کی ماں مریم کا زیادہ رتبہ ہے؟ امام تڑپ گئے. اے میرے بیٹا حسین اس وقت میں کیسا سوال ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے بابا میں نے سنا ہے عیسیٰ کی ماں مریم کے انتقال کے بعد جب تک مریم نے نہ بلایا عیسیٰ ماں کے قریب نہیں گئے. اے بابا میں حسین بھی جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے. محبت کا امتحان, بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ بلند ہوئے, الیہ الیہ یا بنیا, اے میرے لال حسین میری آغوش میں آ جا. حسین آگے بڑھے, سینے پہ سر رکھا. یہ وعدہ طفلی جو تھا نا یہ تھا. اس وقت میں حسین نے فرمایا اماں میرا اس وقت ساتھ دینا جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں. اے اماں اس وقت ساتھ دینا جب اصغر کے گلے سے تیر کھینچوں. اے اماں اس وقت ساتھ دینا جب گھوڑے پر گردش کر رہا ہوں کوئی مونس و یاور نہ ہو. اے اماں آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. صالحین